سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وصحبه وبارك وسلم اللهم صل बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अफ़ज़लुस्सलाति व अकमलुस्सलामि अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहिल किराम व अस्हाबिहिल इज़ाम अजमईन। सुबह नूर के साथ ताहिर बुखारी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, हमेशा की तरह हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली की तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इस्म मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल करता हूँ। सय्यदुना अल बालिगु, हमारे सरदार अहकाम इलाही पहुँचाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर,
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام پر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہجد کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنے کی عادت بنا لو، کیونکہ تم سے پہلی قوموں کے صالح لوگوں کی یہی عادت تھی۔ اور تہجد کی نماز بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ بن کر انہیں مٹاتی ہے اور جسم سے بیماری کو دور کرتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، جب تو صبح کرے تو کتاب اللہ میں سے کوئی ایک آیت سیکھ لے تو تمہارا یہ عمل تمہارے لیے 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور جب تو صبح کرے اور ابواب علم میں سے کوئی ایک علم سیکھ لے تو یہ تیرے لیے 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع، جس کی نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ جو انسانی بستیوں کے لیے آسانی اور اسودگی کا باعث ہو، اور ہمارا دین جو ہے یہ تو ہے ہی بنیادی طور پر دین علم کہ مہد سے لحد تک عمر کی کوئی قید نہیں، جنس کی کوئی قید نہیں، فریضۃ العلم علی کل مسلم و مسلمۃ، اور اطلب العلم ولو کان بالصین، خطے کی کوئی قید نہیں، جس جگہ سے علم میسر آئے، کہ الحکمت دولت المومن، کہ علم و حکمت جو ہے یہ مومن کی گم شدہ میراث ہے۔ گویا جنس کی قید نہیں، عمر کی قید نہیں، خطے کی قید نہیں، جہاں سے جو علم ملے، علم نافع۔ لیکن وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ بہتر ہے مہو مہر پہ ڈالو نہ کمندیں، انسان کی خبر لو جو کہ دم توڑ رہا ہے، کہ جو علم نافع ہے، جو انسانیت کے لیے بقا کا باعث ہو، بلندی کا باعث ہو اور پیشوائی کا باعث ہو۔ حضرت اقبال نے مولانا روم کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بھی یہی کہا تھا کہ پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب، کہ میں دنیا کے علوم سر کر چکا ہوں لیکن میرے اندر سکھ پیدا نہیں ہوا، اطمینان پیدا نہیں ہوا، ہماری بستیاں جو ہیں وہ ویران ہوتی جا رہی ہیں۔ تو مولانا روم نے کہا تھا کہ علم را بر تن زنی مارے بود، علم را بر دل زنی یار بود، وہ علم جو تمہاری جسمانی خواہشات کی تکمیل کا باعث ہو وہ تمہارا دوست نہیں، تمہارا دشمن ہے، تمہارے لیے سانپ ہے۔ اور علم را بر دل زنی یار بود، اور وہ علم جس سے تمہارے دل کی دنیا آباد ہو، تمہارا دل روشن ہو، اللہ تمہیں بصیرت عطا کرے، وہ علم ہی تمہارا دوست ہے۔ اور اسی علم کی اسلام نے ہمیں ہدایت اور رہنمائی فرمائی۔ علم کی اقسام ہیں، ایک مادی علم ہوتا ہے، ایک روحانی علم ہوتا ہے، ایک جسمانی علم ہوتا ہے، ایک کسبی علم ہوتا ہے، ایک وہبی علم ہوتا ہے، غیبی بلا واسطہ اور بالواسطہ۔ بلا واسطہ علم جو ہے اس میں وجدان، فطرت اور بداہت اولیہ۔ وجدان یعنی اپنے وجود کا احساس، فطرت جیسے طائران آبی کا اپنے بچوں کو اڑانا، اور طائران صحرائی کا اپنے بچوں کو پھرانا، اور فطرت جیسے بھوک اور پیاس کا احساس۔ اور پھر ایک علم بالاحساس ہے اور ایک علم بالعقل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حواس عطا کیے ہیں، قوت شامہ ہے، قوت لامسہ ہے، قوت ذائقہ ہے، قوت باصرہ ہے۔ یہ محسوسات، یہ حواس جب محسوس کرتے ہیں تو اس کو علم کہتے ہیں، اور جب یہ محسوسات عقل کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو اس کو علم بالعقل کہتے ہیں۔ علم کے مترادفات کو دیکھ کر اقلیت پسندوں کو دھوکہ ہوا تھا، وہ سمجھے تھے کہ شاید یہ بھی علم ہے، حالانکہ یہ علم نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، کہ یہ ان کے پاس جس کو یہ علم کہتے ہیں یہ علم نہیں ہے، ظن ہے اور گمان ہے، اور ظن اور گمان حق کی جگہ نہیں لے سکتا۔ علم وہ علم سے ہماری مراد وہ علم ہے جو سراب پردہ غیب سے انبیاء پہ نازل ہوتا ہے، اور جس کے امین اور علمبردار انبیاء اور پھر تاجدار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد آپ کے خانوادے کی عظیم المرتبت ہستیاں، اور بالخصوص باب مدینۃ العلم، جنہوں نے کہا کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو، کہ لوگوں ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہو گئے کہ اس نے ہمارے لیے علوم نبوت اور جاہلوں کے لیے مال رکھ دیا۔ اور آپ نے کہا کہ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ
لوگو یہ تمہارا مال ہے، یہ تو ان قریب فنا ہو جانے والا ہے۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَزَالُ، اور یہ علوم نبوت ہیں، علوم رسالت ہیں جن کو کبھی زوال نہیں ہے، بقا ہی بقا ہے، دوام ہی دوام ہے، عروج ہی عروج ہے۔ اور اسی علم کو آگے لے کے جانا اور اس کو صحیح اسپرٹ کے ساتھ آئندہ نسلوں تک پہنچانا، یہ خانوادہ نبوت کا وہ عظیم کام ہے جو انہوں نے سر انجام دیا۔ اسی خانوادے کی ایک عظیم المرتبت ہستی حضرت قاسم بن امام حسن المجتبیٰ، جن کا آج یوم ولادت ہے، ان کی بارگاہ میں ہم اپنی عقیدت، ارادت اور محبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ حضرت امام حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں جب تشریف فرما ہوئے اور پھر میدان میں نکلے تو آپ نے اس وقت جو تعارف کروایا اپنا کہ ان تنکرونی فانا ابن الحسن، کہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں وہ ہوں جو حسن المجتبیٰ کا بیٹا ہوں۔ سبط النبی المصطفیٰ والمؤتمن، ھذا حسین کالاسیر المرتہن، بین اناس لا سقوا صوب المزن۔ اور ان اشعار کا ترجمہ اگر میر کی زبان میں ہو تو اس نے کہا تھا کہ اتنے میں رجز پڑھنے لگے قاسم نوشاہ، آگاہ ہو آگاہ ہو آگاہ ہو آگاہ، دادا ہے ہمارا اسد اللہ ید اللہ، امو ہیں حسین ابن علی سید زیجا، میں لخت دل فاطمہ کا لخت جگر ہوں، پانی میں جسے زہر دیا اس کا پسر ہوں، دادی شرف آسیہ و مریم و سارا، خود نور سے اپنے جسے خالق نے سنوارا، میں ہوں فلک صبر و شرافت کا ستارہ، روشن ہے نسب صورت خورشید ہمارا، حیدر سے جدا ہیں نہ پیغمبر سے جدا ہیں، قرآن سے ثابت ہے کہ ہم نور خدا ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ پیر صاحب آج کا موضوع، اور پھر آپ تو اسپیشلسٹ ہیں اس موضوع کے، ہمیں ان کی شخصیت کے ایسے محاسن عطا کریں کہ جس سے ہماری سوچوں کا اور ہمارے عمل کا قبلہ جو ہے وہ درست ہو جائے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت پیر نصیر الدین علیہ رحمت کی ایک ربائی سے میں آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اہل بیت پیمبر کے ساتھ ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اللہ اہل بیت پیمبر کے ساتھ ہے، اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان، سبحان اللہ۔ آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان، ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معاشرہ انسانی ہو یا اسلامی ہو، خاندان کی خصوصیات کو بہت زیادہ دخل کسی بھی شخصیت کے کردار میں، اس کے وقار میں سمجھا جاتا ہے۔ خود حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شرف نسب کو بہت اہمیت کے ساتھ بیان بھی فرمایا ہے۔ حضرت امیر قاسم شہزادہ حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کا خاندانی شرف یہ ہے کہ آپ کا نسب حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پاکیزہ نسب سے ملتا ہے جس کے بارے میں خود ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے آدم علیہ السلام سے لے کر میرے باپ جناب عبداللہ تک مجھے
زمانہ جاہلیت کی ہر برائی سے پاکیزہ رکھا سبحان اور میں ہر پشت سے نکاح کے ذریعہ سے گزرا۔ یہ اس نسب کی حفاظت پروردگار عالم نے فرمائی کہ ہر شخصیت کو جو اس مبارک نور کی امی بنائی گئی، اس مبارک نور کی امی شخصیت کو یہ احساس اور یقین تھا کہ ہم کس عظیم امانت کے امی بنائے گئے ہیں۔ اور چونکہ حضرت مولا علی مرتضیٰ اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ہی مبارک شجرہ ہے، ایک ہی نسب ہے، اس لیے یہ بات یقین کے ساتھ سمجھی بھی جا سکتی ہے، کہی بھی جا سکتی ہے کہ حضرت امیر قاسم اسی پاکیزہ گھرانے کے عظیم المرتبت شخصیت ہیں جن کی پھر گواہی آیہ تطہیر جن کی طہارت کی دے رہی ہے، اور جن کی شان کو اور جن کی عظمت کو اس طرح سے پروردگار عالم بیان فرما رہے ہیں کہ انہیں کوئی نجاست نہ انہیں کوئی کبھی کسی قسم کا میل و کچیل چھو ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی حفاظت میں اور اس حصار پروردگار میں ہے۔ حضرت امیر قاسم 7 شعبان المعظم 47 ہجری آپ کا سن ولادت اور تاریخ ولادت ہے۔ حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کے گھر میں یہ ایک ایسا پھول کھلا جس کی بہت زیادہ اسلام کے لیے خدمات بھی ہیں، اور یہ خاص ان چنیدہ اور پسندیدہ ہستیوں میں سے ہیں، جیسے آپ نے انٹرو میں ارشاد فرمایا کہ جنہیں میدان کربلا میں اسلام کی ابد الآباد تک آبیاری کے لیے پروردگار عالم نے جن کی قربانی کو منتخب اور آپ کی شجاعت کے بڑے واقعات معروف ہیں۔ یہ آپ کی شجاعت کے بہت زیادہ واقعات جو ہیں وہ اس حوالہ سے معروف ہیں۔ اگرچہ آپ کم سن تھے، اگرچہ کم سن ہیں، چونکہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے وقت مختلف قول ہیں، لیکن جس طرف زیادہ تذکرہ نگار گئے ہیں کہ آپ کی عمر مبارک 3 یا 4 برس کی ہے، اور اس کے 10 سال بعد 50 ہجری میں حضرت امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوتی ہے، اور 60 ہجری 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوتا ہے۔ اس حساب سے 13 14 سے لے کر 19 سال کی عمر تک کی مختلف روایتیں ہیں۔ اگر ہم اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ عمر عام بچے کے لیے تو یہ تھوڑی عمر ہے، لیکن یہ عام بچہ ہے نہیں۔ جو اصل نقطہ سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ یہ عام بچہ نہیں ہے، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ سبحان اللہ، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ یہ وہ عام بچہ ہے نہیں۔ اصل اس نقطے کو جب ہم سمجھ لیں گے تو پھر آپ کی شخصیت، آپ کی عظمت اور آپ کے کردار کو سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ بچپن کے ایام ہیں، حضرت آپ کی والدہ ماجدہ جن کا نام نامی اسم گرامی مشہور قول کے مطابق سلمہ ہے، لیکن وہ اپنی کنیت ام فروہ سے معروف ہوئیں۔ حضرت ام فروہ بچپن کے ایام میں آپ کے بچپنے میں دیکھتی ہیں کہ میرے ساتھ یہ لیٹے ہوئے ہیں، اور میں ایک خوبصورت باغ میں ہوں، اس باغ میں ایک بہت خوبصورت پھول ہے، ایک سرخ رنگ کا پھول ہے جسے میں چاہتی ہوں کہ میں پکڑوں، توڑوں، اور اچانک وہ پھول جو ہے وہ ٹوٹ کر میرے قریب آ کر گرتا ہے، اور پھر اس پھول کی جو ہے وہ پنکھڑیاں بکھر جاتی ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اس حالت خواب میں آتے ہیں اور ان پنکھڑیوں کو اٹھاتے ہیں اور ان کو چنتے ہیں اور جمع کرتے ہیں۔ صبح حضرت ام فروہ نے یہ خواب جو ہے یہ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضور امام حسین علیہ السلام سے اس کی تعبیر معلوم کریں، چونکہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہو چکی تھی، تعبیر معلوم کریں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بہن، پیاری بہن، اس کی تعبیر بھابی جان سے یہ کہیں کہ وہ صبر کریں، اللہ کے ہاں صابرین کا مقام بہت زیادہ بلند ہے۔ اور یہ گھرانہ تو پیر صاحب ہے ہی صبر والا کہ از خود حضرت قاسم جو ہیں جب انہیں میدان کربلا میں اپنی کمسنی کے باوجود جانے کی خواہش ظاہر کی تو چچا سے بڑا پیار تھا اور ساری زندگی آپ کے جلووں میں گزری، تو کہا بیٹا تجھے پتہ ہے موت کیا ہوتی ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ ظاہر ہے اسی خانوادے کا فرد ہی دے سکتا ہے۔ آپ نے کہا کہ الموت عندی احلی من الاصل، کہ چچا جان مجھے موت اتنی ہی میرے لیے شیریں ہے جس طرح کسی آدمی کے لیے شہد ہوتا ہے۔ اور یہ جواب کیوں نہ دیتے کہ انہوں نے اپنے بابا کو خلعت شہادت زیب تن کرتے ہوئے دیکھا، اپنے دادا باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان کو فزت برب کعبہ یہ کہتے ہوئے اس مرتبہ پر فائز ہوتے دیکھا، اور حضرت علی المرتضیٰ فرمایا کرتے تھے کہ
میں موت سے اتنا ہی آشنا ہوں جتنا ایک دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کے گود سے ہوتا ہے. علامہ صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل بیت نبوت کے ذکر سے یقیناً ایمان کے اندر تر و تازگی آتی ہے. آنی چاہیے، اگر نہ آئے تو پھر ایمان نہیں. ایمان نہیں ہے، اور یہ اسی لیے بالیقین میں نے یہ بات کہی ہے. سبحان اللہ. اور ہمارے لیے آپ کی بات کاٹنا چلتی مشین میں ہاتھ دینے والی بات ہوتی ہے، لیکن مجھے پیر میر علی شاہ صاحب کی بات یاد آ گئی. وہ کہتے تھے کہ اہل بیت کی محبت تخم ایمان ہے. بے شک کوئی شک نہیں ہے. سبحان اللہ. آپ کا فرمان بجا ہے. اور یہاں پر ہم جس شخصیت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اس میں ہمیں کچھ خاندان کی محبتیں بھی نظر آ رہی ہیں. وہ اس طرح ہے کہ جس طرح آج کل ایک کرونا ہے، اس کا سائیڈ ایفیکٹ جو بھی ہیں وہ تو ہیں، لیکن ایک فائدہ یہ ضرور ہوا کہ بکھرے ہوئے لوگوں کو اس نے اکٹھا کر دیا ہے، اور انہیں یہ ادراک اور احساس ہو گیا کہ گھر میں رہا جا سکتا ہے، گھر میں رہا جا سکتا ہے، گھریلو حالات اچھے ہو جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ ہماری چونکہ دین کی کیفیت یہ ہے کہ خاندانی طور پر ہم اکٹھے رہیں، معاملات میں اکٹھے رہیں. اور دنیا کے اندر جو اعزاز ہے دین کا، اسلام کا، وہ تو ہے یہ کہ اس نے جو فیملی سسٹم دنیا کو دیا ہے اس کا متبادل دنیا کی کوئی سویلائزیشن اور معاشرت نہیں لا سکی. اور جب تک یہ فیملی سسٹم ہمارا مضبوط اور مستحکم رہے گا اور رہا، اسلام کے خصائص اور جو اس کی خوبیاں ہیں وہ دنیا پر اسی قدر آشکارا ہوتی رہی. بے شک. تو حضرت قاسم کے حوالے سے اگر اسی پوائنٹ کو مد نظر رکھ کے ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے بڑے صاحبزادے کا نام بھی قاسم تھا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. تو حضرت قاسم کا نام رکھنا نسبت ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے اس برادر اکبر کے ساتھ، یہ خاندان کے ساتھ تعلق جوڑنا دنیا کو سب. میں ایک حدیث شریف بھی سنا دوں، من یرد اللہ بخیرا یفقہہ فی الدین واللہ یؤتی وانا قاسم. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب کچھ تقسیم فرمانے والے بھی ہیں جو جس کی خیرات ہم سب کو پہنچتی ہے. جعلت قاسما اقسم بینکم، مجھے قاسم بنایا گیا، میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں. اور وہ اعلیٰ حضرت نے شاید کہا تھا کہ رب ہے موتی، نبی ہے قاسم، وہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے ہیں. تو اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت قاسم کا نامی جو ہے وہ ولادت کے ساتھ ہی نسبت دے دی گئی اپنے اکابرین کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ. سبحان اللہ. کہ تمہاری کامیابی، ترقی اور عروج بڑوں کے ساتھ جڑے رہنے سے ہے، کٹ کے ہونے سے. اور عرب کا ایک رواج بھی تھا کہ دادے کا نام پوتے میں آتا تھا. اور یہ اس سے آگے بھی چلا، یہ اس سے آگے بھی چلا کہ حضرت امام حسن کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا حضرت زید. تو حضرت زید کے آگے جو بیٹے تھے ان کا نام انہوں نے اپنے ابا جی کے نام پہ حسن رکھا، اور حسن نے اپنے بیٹے کا نام حضرت امام قاسم کے نام پہ قاسم رکھا. قاسم بن حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابی طالب. اچھا، یہ علامہ صاحب آپ سے میں یہ بھی رہنمائی لے لوں. پھر ایک تو یہ ہے کہ فیملی کے جو نام ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں، پھر جن سے محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، قریبی دوست ہوتے ہیں، ان کے نام بھی چلتے ہیں. ان کے بھی چلتے ہیں. اور آپ کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر بھی ہے. میں وہی ذکر کرنے لگا ہوں کہ اس کے اندر دوسری کیفیت جو کربلا کے اندر آپ کے ساتھ دوسرے بھائی شہید ہوئے. حضرت قاسم جو ہے وہ حضرت سلمہ سے، یہ 3 بھائی یہاں پر موجود ہیں، اور ویسے 4 بھائی تھے، چوتھے شہید نہیں ہوئے، 3 شہید ہوئے ہیں. ان میں جو بڑے بیٹے تھے ان کا نام کہتے ہیں پنجابی جنوں وہ ودی نہ بچ گئے. یہ تو ہے، لیکن اگر وہ بھی اسی طرح ہوتے تو یعنی سمجھا تو انہوں نے یہی تھا کہ شاید یہ بھی یعنی شہید ہو چکے ہیں، لیکن ان کی کچھ سانسیں باقی تھیں، اور پھر کوفہ میں علاج ہوا اور مدینہ منورہ میں پھر انہوں نے زندگی بسر کی. حضرت احمد یہ بڑے بھائی تھے حضرت سلمہ سے، اور ان کی کنیت ابو بکر چلتی ہے دوستوں کے نام پہ. اب اس کے بعد دوسرے بھائی جو تھے ان کا نام تھا عبداللہ اکبر. اب یہ عبداللہ بھی نام ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے دوسرے بھائی کا. واہ سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے فرزند ارجمند کا، یہ بھی نسبت وہی رکھی. سبحان اللہ. تیسرے نمبر پر ہے حضرت قاسم، اور چوتھے نمبر پر ہے عبداللہ اصغر. یہ 4 بھائی ہیں، اور ان چاروں بھائیوں کی ایک بڑی ہمشیرہ جن کا نام تھا فاطمہ. سبحان اللہ. اسی سے حضرت سیدہ سلمہ سے. ان کی عمر مبارک واقعہ کربلا پہ 20 سال تھی، اور ان کی شادی نکاح ہوا حضرت سیدنا امام زین العابدین سے، اور انہی سے امام باقر، اور آگے پھر وہ نسل چلی. اس طرح ہم دیکھتے ہیں یہ 3 بہنیں تھیں، حضرت محیات، سلمہ اور سلامہ.
یہ 3 بہنیں تھیں اور ان کے والد امرؤ القیس تھے جو یمن سے تھے، اور بعض روایات کے مطابق جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تھا تو اس وقت وہاں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور تجدید ایمان تجدید اسلام جو ہے وہ دور فاروقی میں آ کر کی۔ یہاں آ کر ان کی 3 بیٹیاں تھیں، یکے بعد دیگرے 3 بیٹیاں انہوں نے اہل بیت کی خدمت میں پیش کر دی۔ بڑے بختوں والے تھے، بڑے بختوں والے۔ مہیات کے ساتھ نکاح حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا، اس کے بعد حضرت سلمہ کے ساتھ حضرت امام حسن کا نکاح ہوا، اور تیسری بہن سلامہ ان کا نکاح حضرت سیدنا امام حسین یہ علیہ جنہیں السلام۔ ام رباب کہتے ہیں، جی وہی، یعنی حضرت علی اصغر اور حضرت سکینہ کی والدہ محترمہ، اور حضرت علی اصغر اور حضرت قاسم چچا زاد ہونے کے ساتھ پھر خالہ زاد بھی ہوئے۔ جی اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، اور رباب، حضرت ام رباب کے لیے حضرت امام حسین کہتے تھے کہ جب وہ میکے چلے جاتی ہیں تو مجھے تو وہ گھر ہی سونا لگتا ہے، میرا اس گھر میں جانے کو جی نہیں کرتا۔ یہ ان کے ساتھ قلبی تعلق تھا، محبت تھی۔ تو اب اس طرح ہم آگے دیکھتے ہیں کہ حضرت قاسم کے یہ معاملات، اب جب آپ کی تربیت کا وقت ہوا تو امام علی مقام امام حسین پاک نے آپ کو وہی محبت دی بحیثیت چچا اور بھتیجا رشتے کے جو جناب ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے حضرت امام حسین پاک نے اتنی شفقت فرمائی، اور پھر خصوصاً نیزہ بازی کا طریقہ خود امام حسین پاک نے ان کو سکھایا۔ سبحان اللہ۔ اور باقی جو جنگی رجز ہیں، جو جنگی طریقے ہیں، جو جنگی معاملات ہیں، فنون ہیں، فن حرب، وہ سارے کے سارے حضرت سیدنا غازی عباس علمدار آپ نے ان کو سکھائے حضرت قاسم کو۔ اب جس کے اندر حضرت امام علی مقام امام حسین کی نیزہ بازی ہو، اور حضرت غازی عباس علمدار جو شاہ سوار بھی ہیں، اور میدان جنگ کے دوران گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ کے کس طرح جنگ کرنی ہے، یہ ایک پیدل سپاہ ہوتی تھی، ایک سوار ہوتی تھی، تو سوار کس طرح کرنا اور پیدل کس طرح کرنا، یہ حضرت عباس کی محنت کا نتیجہ تھا کہ آپ جب نکلے ہیں، ایک طرف تو حسن تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو فرمایا تھا جب سیدہ فاطمہ زہرا لے کر گئی تھی تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا، بیٹی فاطمہ میں حسن کو اپنی طرف سے سرداری اور ہیبت عطا کر رہا ہوں، اور آپ کے خون سے، بلکہ بقول غازی صاحب آپ کے نور سے جو حضرت امام حسن پاک سے آگے چلا حضرت قاسم میں آیا، تو جب میدان کارزار میں آئے ہیں تو امام طبری اور ابن اسیر جزری اور ان سب نے لکھا کہ جب آپ میدان کارزار میں نکلے تو خرج الغلام الینا کأن وجہہ شقۃ القمر، ہماری طرف ایک کتنا حسین و جمیل نوجوان باہر نکلا، اس کا چہرہ یوں تھا جیسے چاند کا ٹکڑا، یوں لگتا تھا مسلم حمید بن مسلم نے بیان کہ جیسے ایک روشن چمکتا ہوا آفتاب جو ہے وہ اس ریگزار پر طلوع ہوا۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ مدینہ منورہ میں جو تربیت، جس طرح فیملی اور گھر کا ماحول اور حضرت امام علی مقام کے زیر تربیت، اور مدینہ اور حجاز مقدس، وہاں اس وقت کی جو سیاسی صورتحال تھی اس میں اس خطے کو ڈپرائیو کیا جاتا تھا، اور ان پر بڑی سینکشنز تھیں، بڑی پابندیاں تھیں، آسودگی نہیں تھی، اور تاریخ لکھتی ہے کہ حضرت امام حسین اونٹوں پر اناج لاد کر اور رات کی تاریکی میں کبھی اپنے کندھے پر بھی بوریاں لاد کے لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے، اور جب وہ یہ فریضہ سر انجام دے رہے ہوتے تھے تو تاریخ لکھتی ہے کہ اکثر کبھی امام قاسم ان کے ساتھ ہوتے تھے، کبھی حضرت علی اکبر ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ، اور بڑے خوبصورت انداز میں پروگرام آگے بڑھ رہا ہے۔ حضرت امام قاسم کی شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی 3 جہتیں ہمارے سامنے ممکنہ ہو سکتی ہیں۔ انفرادی ان کی شخصی جہات کیا ہیں، خاندانی ان کی جو وراثت تھی وہ کیا ہے، اور سماجی حوالے سے آپ کے پہلو کیا ہیں۔ اگر شخصی حوالے سے دیکھا جائے تو آپ کی شیریں سخنی، سبحان اللہ، اس کی شان ہی اور ہے، اور جب آپ قرآن پاک کی مسجد نبوی شریف میں تلاوت کرتے تھے تو مدینہ کے لوگ سننے کے لیے جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے تھے، سبحان اللہ، اور وہ حلاوت اور وہ تلاوت اور وہ لحن سبحان اللہ جو ان کو عطا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فصاحت و بلاغت تھی مولا کائنات سے جو نسل در نسل منتقل ہوئی تھی، وہ حضرت امام قاسم کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی تھی، اور جو آپ نے انٹرو میں اشعار پڑھے ہیں وہ فصاحت علوی کا شاہکار، سبحان اللہ، علم کا در بھی اور علم کا گھر بھی ایسے، سبحان اللہ۔ تو یہ ایک جو شخصی جہات ہو سکتی ہیں وہ میں نے اس کی طرف اشارہ کیا، اور شخصی جہات میں یہ بھی آیا کہ تربیت جن کی، جس طرف علامہ صاحب نے اشارہ کیا، حضرت امام حسین نے
اور سیدہ زینب نے. سبحان اللہ. یہ حدیث عشق کے جو 2 باب ہیں نا, واہ واہ واہ, جس کی طرف اقبال نے اشارہ کیا تھا کہ حدیث عشق 2 باب است و بس, یکے حسین رقم کرد و دیگرے زینب. حدیث عشق 2 باب است کربلا و دمشق, یکے حسین رقم کرد دیگرے زینب. اور اقبال بھی یہیں پہ ٹھہر گیا, پھر اس سے آگے نہیں چلا, اور کسی نے اس پہ اعتراض بھی نہیں کیا کہ تو نے یہ کہہ دیا لیکن ابھی یہ باقی تھے, یہ نہیں کہا. تو ظاہر ہے جس کا جو مقام ہو وہ اس کے قدموں پہ نثار ہونا چاہیے. تو وہ دونوں آغوشوں کی تربیت جو ہے وہ جناب قاسم کو نصیب ہوئی ہے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اس لیے اگر ان سے پوچھا جائے کہ بیٹا تیرے نزدیک موت کیا ہے, تو وہ اگر کہیں شہد سے زیادہ میٹھی ہے, تو پھر کیوں نہ وہ شورش کشمیری نے جو کہا تھا, ہم اہل جنوں اور جھکیں موت کے آگے, ہم جب بھی مرے موت پہ احسان کریں گے. واہ واہ واہ. لے چل, ہاں اسی نے کہا تھا شاید, لے چل ہاں منجدار میں لے چل, ساحل ساحل کیا چلنا, تو میری فکر ذرا نہ کر, میں خوگر ہوں طوفانوں کا. سبحان اللہ. دوسری جو جہت ہے ان کی وہ خاندانی جہت ہے. خاندانی جہت اگر دیکھا جائے, سخاوت, تقوی, پاک نہادی, سخاوت ایسی کہ آپ اگر ہم کہیں یہ سخاوت حسینی کے مددگار ہیں. سخاوت ان کے گھر کی ہے. ہاں, سخاوت ان کے گھر کی, اور سخاوت حسینی کے میں عرض کر رہا ہوں, یہ مددگار ہیں. راتوں کو جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نکلتے تھے تو حضرت عباس علمدار, حضرت علی اکبر, حضرت قاسم ساتھ ہوتے تھے. سبحان اللہ. اور جب لوگ دیکھتے تھے کہ یہ تینوں ہستیاں ساتھ ساتھ جا رہی ہوتی تھی, ایسا لگتا تھا کہ چاند آسمان سے زمین پر آ گیا. واہ واہ واہ. اور ڈاکٹر صاحب یہ بات تو ایسی درمیان میں آ گئی جب یہاں سے یہ مدینہ منورہ سے مکہ 60 ہجری میں رجب میں گئے, اور پھر حج کا موقع آیا, اور حج کے موقع پر آپ ساری بلاد اسلامیہ سے دنیا اکٹھی تھی, اور امام عالی مقام نے وہاں جو گول میز کانفرنس اور سارے خطوں کی آئے لوگوں کی کانفرنس, اور اس میں جو خطبات ارشاد آپ نے فرمائے, جس میں خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال اور اسلام کے حوالے سے حکمرانوں کے بدلتے ہوئے تیور سے لوگوں کو آگاہ کیا, تو اس وقت بھی آپ کے دائیں بائیں حضرت قاسم, حضرت علی اکبر, حضرت عباس اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن زبیر جیسی شخصیات موجود ہوتی. اچھا, اس میں شخص یہ خاندانی حوالے سے ایک اور پہلو جو فنون حرب ہے, زہر ہے, وہ علامہ نے کہا تھا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر, کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. تو یہ تو قوت حیدری کے وارث ہیں, اور جب میدان جنگ میں جاتے ہیں کیفیت کیا ہے کہ جو تھا سعد ابن عمر, ایک ان کا سپہ سالار تھا, تو وہ ازرق کو کہتا ہے آپ جائیں. ایک تو عمر بن سعد تھا, نہیں یہ اور ہے. اچھا, وہ کہتا ہے کہ آپ جائیں, وہ کہتے ہیں میں بچے کے مقابلے میں جاؤں, تو وہ کہتا ہے تجھے خبر نہیں ہے یہ جرأت علوی اور حسینی کا اور خاندان نبوت کا علمبردار ہے, آپ کیا سمجھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, ایک بیٹے کو بھیجتا ہے وہ واصل جہنم ہوتا ہے, دوسرے کو بھیجتا ہے, تیسرے کو بھیجتا ہے, چوتھے کو بھیجتا ہے. اور حضرت امام قاسم چاروں کو جب گرا دیتی ہیں اور قتل کر دیتی ہیں, تو پھر ازرق بفرے ہوئے شیر کی طرح جاتا ہے, لیکن ادھر سے شیر خاندان مصطفی ہے, تو اس نے جو ہتھیار ڈالا ہے اور جس طریقے سے وار کی ہے, ازرق بھی چاروں شان چت اور واصل جہنم ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی پیر صاحب. حضرت
کہ بچپن کا ایک چھوٹا سا تذکرہ میں کر کے پھر آتا ہوں اس بات کی طرف جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا. حضرت ام فروا نے 7 محرم کو آ کر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ قاسم آج صبح سے دودھ نہیں پی رہے. آپ نے فرمایا ان کے شیر خارگی کے ایام، شیر خارگی کے ایام، آپ نے فرمایا 3 دن کے بعد یوم عاشور گزر جائے گا، پھر قاسم جو ہے وہ دودھ پینا شروع کرے گا. اللہ اکبر. یہ انتخاب پروردگار عالم ہے. آغاز سے ہی اس اعتبار کے ساتھ تربیت اور پرورش ہو رہی تھی. آپ نے ذکر کیا بہت خوبصورت جملے کے ساتھ کہ دین کی ابتدائی جو ایام تھے اشاعت کے، اس میں حضرت ابو طالب کا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا جو کردار ہے اسی کو سلسلہ کو آگے بڑھایا. ڈاکٹر صاحب اگر ہم غور کریں تو کوئی بھی تحریک جو ہے نا اس کو کامیاب کرنے کے لیے 3 چیزیں اشد ضروری ہوتی ہیں. سب سے پہلی چیز تو قیادت ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ مالی خرچ کرنے والے، اعانت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور تیسری چیز ہوتی ہے معزز اور سربر آوردہ لوگ جن کو دیکھ کر دوسرے لوگ شامل ہوتے ہیں کہ فلاں اتنی بڑی شخصیت اس کے ساتھ ہے. اگر ہم اسلام کی بالکل ابتدائی ایام کو دیکھیں تو قیادت تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء والمرسلین فرما رہے ہیں، اور مالی اعانت اور خرچ واوا جادہ کا عائلا فاغنا سورۃ الضحیٰ میں جو ارشاد فرمایا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مال اس سے، اور پھر جو معزز اور سربر آوردہ لوگ جو اپنی حفاظت میں لے کر دین کے اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں اور دین کے چراغ کی حفاظت کر رہے ہیں. ہر آنے والا جو حملہ ہے، ہر آنے والا جو وفد ہے، اس کو جو اپنی دانائی اور تدبر سے سنبھالتی ہے جو شخصیت، وہ جناب حضرت ابو طالب کی شخصیت ہے. اب اسی پیٹرن سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جب دین کی بقا کا وہ ابتدا ہے، اور حضرت ابو طالب کی بصیرت جو ہے اور ان کی روشنی، کل ہم حضرت ام کلثوم بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تذکرہ کر رہے تھے، اور عتیبہ جن کے ساتھ نکاح ہوا تھا، اس نے ایک مرحلے پر گستاخی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے ضرر فرمائی. حضرت ابو طالب کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا. ابو لہب نے پوچھا بھائی کیا بات ہوئی ہے؟ اس نے کہا کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے بھتیجے کے منہ سے جو بات نکل جائے وہ پھر ہو کے رہتی ہے. یہ یقین کامل تھا اور یہ دعوت ذوالعشیرہ بالکل ابتدائی مرحلے کی بات ہے. دعوت ذوالعشیرہ بھی تو حضرت ابو طالب کے گھر میں ہی منعقد ہوئی ہے، چونکہ حضور نے حضرت مولا علی مرتضیٰ کو فرمایا کہ تم اپنے گھر میں دعوت کا انتظام کرو. اب حضرت مولا علی مرتضیٰ کے 2 گھر ہیں، یا حضور کا گھر ان کا گھر ہے جس آغوش میں ان کی پرورش ہو رہی، جہاں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کے آئے ہیں، یا ان کا جو اصل گھر والد والا گھر حضرت ابو طالب والا. تو دعوت ذوالعشیرہ بھی تو وہی ہوئی. اب یہی سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی نمائندگی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جو ہم شکل ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی، اس مرحلہ پہ جب دین کی بقا کا آپ کی بہت زیادہ اہم ہے، اور آپ نے جو 3 جہتیں بیان کی ہیں وہ ظاہر ہے بہت اونچی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک گھر کے اندر آپ کی جو خاتون خانہ ہیں اس کی آپ کو تائید میسر نہ ہو، پھر آپ بصورت دیگر تو یہ ہے کہ جب آپ رات 12-1-2 بجے اپنے مریدین اور معتقدین اور تبلیغی مسائی سے واپس آئیں اور پھر غصے کے ساتھ دروازہ کھلے تو پھر صورتحال تو بدل جاتی جب تک اس کی تائید میسر نہ ہو. اور مکہ کے اندر بھی جب تک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا آپ گھر میں آپ کی مونس و غمخوار تھیں، تو مکہ کو چھوڑنے کا، اور حضرت ابو طالب معاشرتی طور پر موجود تھے تو مکہ کو چھوڑنے کا آپ نے سوچا نہیں تھا؟ بے شک تائید، اور بلکہ تائید سے اگلا لفظ اگر استعمال کریں تو تصدیق نبوت کا پہلا شرط، تصدیق نبوت پہلا ان کی طرف سے اور ان کی بیٹیوں کی طرف سے. یہ بات ایسی ہے کہ بات سے بات نکلتی جائے گی اور چراغ سے چراغ جلتا جائے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. پیر قمر الشکور احمد صاحب سے درخواست ہے کہ دعا آج کے پروگرام کی مناسبت سے فرما دیں اور اس کے بعد ہدیہ مرکبت ہوگا. جی تمام حاضرین و سامعین ناظرین اس دعا میں ہمارے ساتھ شریک ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ تجھے اس پاک شہر کا واسطہ جس میں پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی. اے خدا تجھے حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ کی محبت کا واسطہ، حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر آنے والی خوشحالی کا واسطہ، اے ہمارے پاک پروردگار ہم سب کو معاف فرما دے، اپنی رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در اقدس ہمارے لیے کھول دے. اے خدا ان بکریوں کا واسطہ جس کو تیرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چراتے رہے، ان بادلوں کا واسطہ جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کرتے تھے، اے اللہ ہم پر کرم فرما، ہم پر رحم فرما، ہمیں معاف فرما دے اور اپنے بیت اللہ شریف کا دروازہ ہمارے لیے کھول دے. یا اللہ حضرت قاسم کی جوانی اور جذبہ شہادت کا صدقہ اس کرونا وائرس کو ہم سے دور فرما، اس مرض میں مبتلا ہے ان کو شفا عطا فرما. اے پاک پروردگار ہم کو تمام بیماریوں اور بالخصوص اس کرونا وائرس سے تیری پناہ چاہتے ہیں. پاک پروردگار ہمارے والدین، بیوی، بچوں، بہن بھائیوں، دوست احباب، پاکستان کے تمام عوام، عالم اسلام اور تمام دنیا کے انسانوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے محفوظ فرما. آمین یا رب العالمین. جی عثمان صاحب. مصطفیٰ کی جان ہے، مصطفیٰ کی جان کی ہے جان. قاسم بن حسن مرتضیٰ کے کاسی میں، مرتضیٰ کے کاسی میں فیضان قاسم بن حسن مصطفیٰ کی جان کی ہے. جن میں ہوئے مصطفیٰ ہے، جن میں بوئے مرتضیٰ، جن میں ہوئے جن میں بوئے مرتضیٰ ہے، حسن کا وہ گلے ریحان قاسم بن حسن ہے، حسن کا وہ گلے ریحان قاسم بن حسن جس نے ایک ہی وار سے ازرق کو دو ٹکڑے کیا، جس نے ایک ہی وار سے ازرق کو دو ٹکڑے کیا،
قوت کی ہے وہ حیدری، قوت کی ہے پہچان قاسم بالحسن، جس نے ایک ہی وار سے حضرت کو دو ٹکڑے کیا، حیدری قوت کی ہے پہچان قاسم بالحسن۔